السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، ایک مرتبہ ہمارا آپ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پہ کسبانہ میں جھوم جھوم کے درشی پڑھے پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اور آپ کے سامنے جو آنے والا مہینہ ہے، یہ اس مہینے کے اندر 10ویں تاریخ کے اندر ایک عظیم حادثہ پیش آیا، اور ویسے بھی اس ماہ مبارک کے فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، اور بالخصوص ہم اور آپ اس مہینے کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ہم یہ جو دین ہم نے تم تک پہنچایا ہے، اس کے بارے میں ہم تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، محبوب آپ اپنے بندوں سے فرما دو، آپ اپنے امتی سے فرما دو کہ یہ جو دین کے اندر ہمیں مصیبتیں پہنچی، تکلیفیں پہنچی ہیں، اس کے بدلے میں ہم تم سے کوئی چیز طلب نہیں کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں ہم تم سے کوئی چیز نہیں مانگ رہے ہیں الا المودۃ فی القربى، مگر اپنے رشتہ داروں کی محبت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دین کو اٹھانے کے لیے، آپ کو معلوم ہے، بہت ساری تکلیفیں اٹھائیں، بہت ساری تکلیفوں سے آپ دوچار ہوئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا، محبوب آپ فرما دو ساری تکلیفیں پہنچ گئی مجھے، اس کے اوپر میں تم سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا، بس شرط یہ ہے کہ تم میری آل سے محبت کرنا، بس یہی میرے لیے سب سے بڑی بات ہوگی۔ تو اب اس آیت کے موافق ہم کن لوگوں کو مانیں، کون کون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی ہے، کن کن لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محبت کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج فرما رہے تھے، عرفے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، یعنی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں بھاری چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو پکڑے رہو گے، ان کے دامن سے وابستہ رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی۔ پہلی چیز جو تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ کتاب اللہ ہے، قرآن شریف ہے۔ اگر قرآن شریف پر تم عمل کرتے رہو گے، اسے پڑھ کر اپنے فیصلے کرتے رہو گے، پھر بھی آپ گمراہ نہیں ہوگے۔ اور دوسری چیز عطرتی و عطرتی، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کے دامن سے وابستہ رہو گے پھر بھی آپ گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے ضمانت پیش کی ہے جو قرآن پر بھی عمل کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں۔ ہم میں سے بعض وہ حضرات ہیں، بعض وہ لوگ ہیں جو بظاہر لگتے ہیں کہ بہت اچھے خاصے عالم ہیں، یا بہت اچھی ان کی صورتیں معلوم ہوتی ہیں، بہت اچھے نمازی ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں انہیں کے دلوں کے اندر صحابہ کا بغض ہوتا ہے اور اہل بیت اطہار کا بغض ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کعبے کے اندر نماز پڑھے، مقام ابراہیم کے جگہ پر،
جہاں پر مصلی بچھایا جاتا ہے، جہاں پر امام امامت کرتا ہے کعبہ شریف کے اندر، وہاں پر نماز پڑھے اور وہیں روزہ رکھے اور اس حالت میں مر گیا کہ اس کے دل کے اندر اہل بیت کا بغض ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس سے ہم اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو صرف کہتے ہیں روزے نماز کے اوپر زیادہ ترجیحات دی جائیں، اچھی بات ہے، روزے نمازوں کی زیادہ ترجیح دی جائیں، لیکن اہل بیت کی محبت کا ہونا بھی ہمارے دلوں کے اندر ضروری ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے تو آپ کتنے بڑے بھی نمازی بن جائیں، کتنا بھی روزہ رکھنے والے بن جائیں، کوئی بھی قابل قبول اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پہلی کتاب اللہ، دوسرا قرآن۔ بعض لوگوں نے قرآن کو پکڑ لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، بعض لوگوں نے اہل بیت کو پکڑ لیا اور قرآن کو چھوڑ دیا۔ وہ کہتے صرف قرآن ہے، جتنا قرآن کے اندر صادر ہوا ہے، روزے نماز زکوٰۃ حج، بس یہی کرتے رہو، اس کے علاوہ کچھ نہ کرو، آپ کا ٹھکانہ جنت ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ صرف اہل بیت کی محبت کو کر لیا جائے، جائز ناجائز طریقے سے ان کی محبت کو اپنا لیا جائے، وہ سوچتے ہیں کہ ہمارا ٹھکانہ جنت ہو جائے گا، تو وہ شخص بھی غلط راستے کے اوپر ہیں۔ آپ جب دونوں چیزوں کو پکڑیں گے، اہل بیت کو بھی پکڑیں گے اور قرآن کو پکڑیں گے، تب جا کر کے آپ نجات پا سکتے ہیں، چھٹکارا پا سکتے ہیں، جہنم سے آزادی پا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ایک چیز کو اپنا لیا اور ایک چیز کو چھوڑ دیا تو یقین مانیے کہ آپ ہلاکت و برباد ہو جائیں گے۔ آپ ہلاکت و برباد ہو جائیں گے اگر آپ نے کسی ایک راستے کو چھوڑ دیا۔ قرآن کو چھوڑ رہے پھر بھی گمراہ، اور اہل بیت کو چھوڑ رہے پھر بھی گمراہ۔ اب اہل بیت ہیں کون؟ اہل بیت ہیں کون؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر اہل بیت سے مراد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لی، آپ نے چادر لی اور آپ اس چادر کے اندر داخل ہوئے، پھر حضرت علی کو اس کے اندر داخل فرمایا، پھر حضرت فاطمہ کو داخل فرمایا، پھر حضرت امام حسن امام حسین کو داخل فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ہمارا کو پتہ چلتا ہے کہ جو اہل بیت ہیں، جن سے محبت کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں دیا، وہ حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، اور حضرت امام حسن ہیں، اور حضرت امام حسین ہیں۔ جب ہم اور آپ ان چاروں شخصیتوں سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم اور آپ ان 5 شخصیتوں سے محبت کریں گے تب ہم اور آپ کا بیڑا پار لگے گا۔ اگر ان میں سے کسی کے لیے آپ کے دل کے اندر بغض پیدا ہو جاتا ہے، دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، تو یقین مانیے کہ آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور ان لوگوں کے اتنے سارے احسانات اسلام کے اوپر رہے۔ کون؟ حضرت علی، وہ حضرت علی جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا بچوں میں۔ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول فرمایا، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان فرما دیا تھا۔ اور یہ وہی حضرت علی ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے سورج کو واپس کر دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب تک نماز نہیں فرمائی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زان کے اوپر، زان مبارک کے اوپر اپنے سر کو رکھ کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سونے لگے۔ آپ آرام فرمانے لگے، ادھر سورج غروب ہونے لگا، ادھر سورج غروب ہونے لگا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی سورج کو دیکھتے، کبھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت کو دیکھتے۔ آپ جب سورج کی طرف دیکھتے تو آپ کا یہ خیال آتا کہ یا اللہ آج بھی نماز قضا ہو گئی، اور آپ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھتے تو کہتے اگر میں انہیں اٹھاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اٹھا دیتا ہوں تو آپ کی نیند کے اندر خلل پڑ جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشمکش میں ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب آپ نے سوچا کہ اب میری نماز قضا ہو گئی، سورج غروب ہونے لگا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب آنکھوں سے آنسو نکلے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر پڑے،
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر جب آنسو پڑے تو آپ بیدار ہو جاتے ہیں، آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا علی کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے پوچھا علی کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام میری نماز قضا ہو گئی ہے۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میری نماز قضا ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بس اسی کے لیے رو رہے ہو؟ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ ہاں بس یہی رونے کا سبب ہے، رونے کا سبب یہی ہے کہ میری نماز قضا ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا الہی، یا اللہ آج علی کی نماز قضا ہو گئی ہے، تیرے محبوب کی خدمت کرتے کرتے یا اللہ علی کے لیے آج تو سورج کو واپس کر دے۔ مورخین لکھتے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی سورج فوراً کے فوراً واپس ہوتا ہوا نظر آتا۔ سبحان اللہ، یہ حضرت علی ہیں جن سے محبت کرنے کے بارے میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ان سے محبت کرو۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے کوئی اجرت نہیں طلب کر رہا ہوں مگر میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ وہی اہل بیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پہ حضرت فاطمہ آتی ہیں، حضرت فاطمہ آتی ہیں جن کے تقوی کا عالم کیا ہے، ساری کی ساری رات آپ عبادتوں کے اندر گزار دیا کرتی تھی۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی یا اللہ کوئی ایسی رات بنا جس کے اندر فاطمہ دل کھول کر سجدہ کر لے، فاطمہ دل کھول کر سجدہ کر لے۔ وہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ جنت کے اندر جانے والی عورتوں کے سردار ہوں گے۔ سبحان اللہ، حضرت علی تمام ولیوں کے سردار ہوں گے، حضرت علی ٹکٹ بانٹ رہے ہوں گے جنت کے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ اور پھر تیسرے نمبر پر آتا ہے حضرت امام حسن امام حسین، ان کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن حسین، یہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ سبحان اللہ، حسن و حسین کوئی عام شخصیت نہیں ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ ان سے محبت کرو۔ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو جانور تک نہیں چاہتے ہیں کہ حضرت امام حسن امام حسین روئیں۔ پھر ان لوگوں کا عالم کیا ہوا ہوگا جنہوں نے حضرت امام حسین کو شہید کیا ہے۔ واقعہ مذکور ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ایک ہرن کا بچہ لے کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس ہرن کے بچے کو پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ہرن کے بچے کو قبول فرمایا۔ دیکھتے ہیں کیا کہ حضرت حسن آ رہے ہیں، حضرت حسن آ رہے ہیں کھیلتے ہوئے۔ جیسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے اس ہرن کے بچے کو حضرت حسن کو دے دیا، حضرت حسن کو دے دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کے ساتھ کھیلتے ہوئے گھر کی طرف نکل گئے۔ جب گھر پہنچے تو حضرت امام حسین نے پوچھا اے بڑے بھائی، اے حسن بتاؤ تو صحیح یہ بچہ تمہیں کس نے دیا؟ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے چھوٹے بھائی یہ بچہ نانا جان نے دیا ہوا ہے، یہ بچہ نانا جان نے دیا ہے، تم بھی جاؤ اور بچہ لے کر کے واپس آ جاؤ۔ اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ تو سمجھ سکتے ہیں بچے جس چیز کی ضد کر لیں وہ چیز لے کر مانتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچے، کہا یا اللہ، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ میرے نانا جان، آپ نے بڑے بھائی کو حسن کو ہرن کا بچہ دے دیا ہے، آپ مجھے بھی ہرن کا بچہ دے دو۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو سمجھایا کہ بیٹا حسن حسین، ہرن کا بچہ ایک ہی تھا جو میں نے تمہارے بڑے بھائی کو دے دیا، اب جا کر اسی سے کھیل لو۔ آپ نے ضد پکڑ لی کہ نہیں یا اے میرے نانا جان، میں بچہ لے کر ہی رہوں گا۔ تب تک کیا دیکھتے کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ایک سامنے سے ہرن آ رہی ہے، سامنے سے ہرن آ رہا ہے، سبحان اللہ، سامنے سے ہرن تشریف لا رہی ہے، اس کے ساتھ میں ہرن کے بچے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتی کہتی یا رسول اللہ، پہلا وہ جو بچہ آیا آپ کی بارگاہ میں جو آپ کے صحابی پکڑ کے لائے وہ بھی میرا بچہ تھا، وہ آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ اب جب کہ امام حسین رونے لگے ہیں
تو مجھے اپنے بچوں کی فرقت برداشت ہے، میں اپنے بچوں کی تکلیفوں کو برداشت کر سکتی ہوں، میں اپنے بچوں کی جدائی کے اندر جل سکتی ہوں، لیکن یا رسول اللہ آپ کا نواسا رو جائے، آپ کا بیٹا رو جائے، یہ میں ہرگز گوارا نہیں کر سکتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس ہرن نے اپنے دوسرے بچے کو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ہرن کے بچے کو حضرت امام حسین کے سپرد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں حضرت امام حسن امام حسین، یہ وہ شخصیتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس کے دل کے اندر حسین سے بغض ہوا، نفرت پیدا ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر حسین کا بغض ہوا وہ شخص مجھ سے گویا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، وہ شخص مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اور حضرت امام حسن امام حسین کی فضیلتوں کو کیا بیان کرنا کہ عید کا موقع ہے، رمضان کے آخری ایام ہیں، کل صبح میں عید ہونے والی ہے، آپ کے دونوں صاحبزادے حضرت امام حسن امام حسین اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے کہتے ہیں امی جان، اپنی والدہ کے پاس حاضر ہوتے کہ امی جان کل عید ہے، سارے لوگ نئے نئے کپڑے پہنیں گے، پوری بستی والے نئے نئے کپڑے پہنیں گے، ہمارے لیے بھی نئے جوڑوں کا انتظام ہو جائے، ہمارے لیے بھی کپڑوں کا انتظام ہو جائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹا ضرور انتظام ہوگا، تم نئے کپڑے ضرور پہنو گے، تم نئے کپڑے ضرور پہنو گے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی کو بچھایا، سجدہ ریز ہو جاتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی یا اللہ میرے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے نئے کپڑوں کا وعدہ فرمایا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے، اے اللہ میری عزت کر لے، میری آبرو فرما لے، میرے وعدے کی حفاظت فرما لے۔ چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی کے اوپر دعا مانگی جب تک کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، دروازے کے اوپر دستک ہوتی ہے، آپ فرماتی ہیں حضرت فاطمہ کہتی کون؟ فرمایا اہل بیت کا درجی۔ اس شخص نے کہا اہل بیت کا درجی میں کپڑا دینے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ چنانچہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے کو کھولا، آپ نے کپڑوں کو لیا، آپ نے کپڑوں کو لیا، کپڑوں لینے کے بعد دروازے کو بند کرتے ہیں، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں فاطمہ تمہیں معلوم ہے کپڑے کون دے گیا؟ کہتے ہیں فاطمہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کپڑے جو تمہیں دیے کس شخص نے دیا؟ کہ یا رسول اللہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کپڑا حضرت جو دینے والے ہیں وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ، یہ جنتی لباس ہے جو اللہ رب العزت نے حسن و حسین کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ان کی فضیلتوں کو بیان کیا جائے، بیان کرنا مختصر ہو جائے گا، ان کی مناسب و فضائل بہت سارے ہیں، تو ہم اور آپ کے لیے ضروری یہی ہے کہ ہم اور آپ حضرت امام حسن امام حسین سے محبت کو رکھیں، اپنے دلوں کے اندر حضرت امام حسین کی محبت کو پیدا کریں۔ اور میں پھر وہی حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ تعالی و اطرتی، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو پکڑ کے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ پہلی چیز قرآن شریف ہے اور دوسری چیز اہل بیت کی محبت ہے۔ اگر آپ نے قرآن کو صرف پکڑ لیا، ہم میں سے بعض لوگ ہوتے ہیں جو اچھے طریقے سے اچھا لباس پہنتے ہیں، ہم جیسے معلوم ہوتے عالم لگتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر اگر ان کے دلوں کے اندر صحابہ کا بغض ہو، اہل بیت کا بغض ہو، تو ان کی یہ نمازیں رائگاں ہو جائیں گی، اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ دو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کو پکڑے رہو گے اور اہل بیت سے محبت کرتے رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے، اور دونوں میں سے تم نے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا، قرآن کو پکڑے رکھا، صرف قرآن کے اوپر عمل کرتے رہے، آپ نے اہل بیت سے بغض کر لیا، حضرت امام حسن امام حسین سے بغض کیا، ان سے دشمنی رکھی، حضرت علی سے بغض رکھا، حضرت فاطمہ سے بغض رکھا، تو یقین مانیے کہ آپ کا ٹھکانہ جہنم ہونا ہے۔ اور آپ نے صرف اور صرف اہل بیت ہی کی محبت کو اپنا لیا، صرف آپ اسی کے اندر مست ہو گئے کہ ہمارے لیے حسن و حسین ہی کافی ہیں، پھر بھی آپ کا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا۔ آپ کو پکڑنا جو ہے وہ دونوں چیزیں ہیں، قرآن کے اوپر بھی عمل کرنا ہے اور صحابہ سے اور اہل بیت سے بھی محبت کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کعبے کے اندر نماز پڑھے، عام شخص جگہ نہیں، کعبے کے اندر نماز پڑھے، اور کس جگہ پر؟ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے، مقام ابراہیم پر کھڑا ہو
اور وہ روزہ بھی رکھے ہوئے ہو اور نمازیں بھی ادا کرتا رہا ہو، لیکن اس کے دل کے اندر صحابہ کا بغض ہو، اہل بیت کا بغض ہو، اہل بیت کا بغض ہو، حضرت امام حسن و حسین، حضرت علی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے بغض دشمنی رکھتا ہو، تو اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم اور آپ کو جس طریقے نے شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے حضرت امام حسن امام حسین سے محبت کرنے کو، اسی طریقے سے حضرت امام حسن امام حسین سے محبت کی جائے اور تمام تر لغویات باتوں سے بچا جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا، اللہ رب العزت ہم اور آپ کو اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔